بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، ایک مقولہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، یعنی جس بندے کی فطرت میں ادب اور احترام نہیں، جو چھوٹے بڑے اور مرتبے کا خیال کرنا بھول جاتا ہے، تو پھر بے ادبی کی نحوست کی وجہ سے ذلت، تباہی اور بربادی ایسے شخص کا مقدر بن جاتی ہے، اور ایسا شخص زندگی میں کبھی بھی دلی مراد حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو بندہ با ادب ہوتا ہے، بزرگوں، ولیوں اور معزز لوگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کا ثمر وہ اپنی زندگی میں بھی حاصل کر لیتا ہے، یعنی مراد تک پہنچ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز سرخ روح ہوگا۔ چاہے وہ ادب اولاد کا والدین کے ساتھ ہو، چاہے وہ ادب شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ ہو، چاہے وہ ادب چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ ادب عام لوگوں کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو۔ الغرض جو بھی انسان عظیم المرتبت لوگوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ ایک وقت اپنی مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ ادب اور بے ادبی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ حضرات کی گوش گوار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل الجھن کی سلجھن .1 کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو ادب اور بے ادبی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف فرما تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور، تجارت کی ایسی کون سی جنس خریدوں کہ جس کو بیچ کر میں بہت زیادہ نفع حاصل کر سکوں؟ تو بہلول دانا نے اس کو فرمایا، آپ کالا کپڑا خرید لو، آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے پاؤں چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب کپڑا کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھا، وہ سارے کا سارا کپڑا تاجر نے اپنے پاس ذخیرہ کر لیا تھا، تو اب اس نے منہ مانگے داموں میں وہ اس کپڑے کو فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا کہ ساری زندگی میں اس نے نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر و کبیر شخص بن گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ تاجر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو بہلول دانا نظر آ گئے، ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ وہیں وہ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا بولا، اے دیوانے، بتا اب میں تجارت کی غرض سے کیا خریدوں؟ اب آپ غور کریں کہ جب پہلے وہ آیا تو مؤدبانہ انداز کے ساتھ آیا، ادب کے ساتھ پوچھا، تب اس کو بتایا گیا کہ آپ کالا کپڑا خرید لو۔ جب وہ دوسری مرتبہ آیا تو اس نے ادب والا جو ادب کا تقاضا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بھول گیا۔ اب وہ انا پرستی کے اندر آ گیا ہے۔ اب وہ امیری کبیری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہوئے ادب کے دائرے سے وہ باہر نکل گیا، اور اس نے بولا کہ اے دیوانے، بتا اس بار میں تجارت کی غرض سے کیا خریدوں؟ بہلول دانا نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے تربوز خرید لیے۔ وہ ایک ہی ہفتے میں سارے کے سارے تربوز خراب ہو گئے اور وہ تاجر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں پھرتے پھرتے اس کی بہلول دانا سے ملاقات ہو گئی۔ بولا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو جناب بہلول دانا نے بہت ہی اچھا جواب اس کو ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس کو کہا کہ تیرے لہجوں اور لفظوں کا یہ سارا کمال ہے، میں نے تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ تیرے لہجوں اور لفظوں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تھا تو مالا مال ہو گیا تھا، اب جب تم نے گستاخی کی ہے تو کنگال ہو گئے ہو۔ تو پتہ چلا کہ جو ادب والا ہوتا ہے وہ مراد تک پہنچ جاتا ہے،
اور جو بے ادب ہوتا ہے اس شخص کی ذلت، تباہی اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔